اسی وقت بابا اسحاق مغربی نے کہا کہ بھائی میں تم کو وہ کرنے آیا تھا، قلندر بنانا چاہتا تھا، ہاں، لیکن تم قطبوں کی لڑی میں آ گئے۔ اس کے بعد بابا احمد اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر ہمیشہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں-گس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے رہتے تھے، اور بہت تھوڑے وقت میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں-گس رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات سے کسب کمال اور روحانی نعمتوں سے مالو مال ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن استخارہ کرنے کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں-گس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اکیلے میں اپنے حجرے میں بلا کر ذکر کی تلقین کی اور سلسلہ سہروردیہ کی خلافت عطا کی، اور فرمایا ہم نے ملک گجرات تمہارے نصیب میں عطا فرمایا۔ صد حکایت فارسی، پیج نمبر 23۔ بابا احمد کی عمر جب 20 سال کی ہوئی تب حضرت بابا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مغربیہ سلسلے کی خلافت عطا کی اور مشائخوں کی اور سے ملی نعمتوں سے خاص نوازا، اور 17 شعبان ہجری سن 776 کے مطابق سن 1374 کو حضرت بابا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار کھٹو، ضلع ناگور، راجستھان میں موجود ہے۔ پیر و مرشد حضرت بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 3 دن بعد 20 شعبان کو حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا۔ اپنے حجرے میں پانی کا ایک مشک اور 40 دانے کھرمے کے اپنے ساتھ رکھے، دن میں روزدار اور راتوں میں نماز میں مشغول رہے۔ 40 دن کے بعد جب دیکھا گیا تو پتہ چلا بابا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن میں کھرمے کے صرف 4 دانے کھائے تھے، 36 دانے اب بھی موجود تھے۔ اس طرح آپ نے شعبان کے 10 دن اور رمضان مہینے کے 30 دن چلہ کیا، اور عید الفطر کے دن اپنے حجرے سے باہر آئے۔ چلے سے باہر آنے پر آپ پر کمزوری اتنی واقع ہو چکی تھی کہ لوگوں نے آپ کو اونی چادر میں لپیٹا اور آپ کی خدمت کی۔ کھٹو سے دہلی جانے کے بعد آپ کچھ دن خانجان کی مسجد میں رکے۔ دن رات آپ سے ملنے لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 سال تک عالم تجرد یعنی اکیلے گھومتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کا ارادہ کیا اور گجرات کے نہر والا یعنی پاٹن پہنچے۔ تب گجرات کے صوبیدار ملک فرحت الملک تھے اور گجرات کی راجدھانی پاٹن تھی۔ ملک فرحت الملک حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اعزاز اور اکرام سے پیش آئے اور کھمبات میں اپنے بیٹے راستی خان کو آپ کے آنے کی خبر پہنچائی۔ کھمبات میں حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار استقبال ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سارے جہاز نکل چکے ہیں، صرف ایک جہاز نکلنے کو باقی تھا جو خواجہ محمد مراد کا تھا، لیکن کرایہ زیادہ طلب کرنے کی وجہ سے آپ نے سفر نہیں کیا اور آپ بعد میں ماہم پہنچے۔ ماہم جو ممبئی میں ہے، وہاں کے حاکم نصرت خان ترنت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج پر جانے کے لیے ایک جہاز کا بندوبست آپ کے لیے ترنت کروا دیا۔ مکہ معظمہ تشریف لانے کے بعد آپ نے حج کے ارکان ادا کیے۔ حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ کا قافلہ مدینہ منورہ کی سرحد میں داخل ہوا اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اپنے اونٹ پر سے کود پڑے اور تیز رفتار چال سے درود پاک اور نعت پاک پڑھتے ہوئے حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے پیروں میں چپل نہیں تھی، وہ ننگے پیر تھے، اور عربوں کی جو ریتیال زمین ہے اس پر پیر رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی فضل سے ان کے پیر کے اندر نہ چھالے پڑے نہ وہ ہوئے، اور وہ آسانی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور لوگ اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں۔ اور مہمان نوازی بھی کیسی ہوئی کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ ان کی مہمانی ہوگی. کیوں کہ ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا بھائی ہم کچھ کھانا وانا کھا لیں، رات پڑ گئی ہے. حضرت شیخ احمد کھٹو نے فرمایا کہ میں تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہوں. تو ان کے ساتھ جو تھے ان کو تعجب ہوا. تعجب اس وجہ سے ہوا کہ حضور کی روحانی طاقت کو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اتنے بڑے ولی ہوں گے. تو ہنسنے لگے اور کہا کہ ایسا ہے کہ تم بیٹھو، ہم کھانا کھا کے آتے ہیں. اور اس بھروسے کی بنا پر رات کو مجاور آئے اور انہوں نے ایک تھال میں چھوارے لیے ہوئے آواز لگائی، سمجھے. لیکن ایک آواز میں دوسری آواز میں وہ سمجھ نہیں پائے. وہ یوں سمجھے کہ ممکن ہے کوئی اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوگا. لیکن تیسری آواز کے اندر آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو تبرکات آئے ہیں یہ صرف میرے لیے ہے، یہ مہمان نوازی میرے لیے ہے. اور وہ تبرکات انہوں نے لے لیے. اور وہ تبرکات جب ان کے ساتھ جو اور بھی لوگ تھے جب وہ نوش فرمانے لگے تو وہ اتنی میٹھی کھجوریں تھیں، اتنی میٹھی کھجوریں تھیں جس کا لطف اس وقت بھی ان کے دوستوں کی زبان کے اوپر آتا تھا. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اتنی میٹھی کھجور ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی. یہ ہمارے نبی صلوات و سلام کا کرم حضرت شیخ احمد کھٹو پہ تھا. مدینہ منورہ سے روانگی پر حضرت احمد روضہ اقدس کی زیارت کرنے گئے تو دیکھا کہ مجاور 10 گز کپڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے. مجاور نے حضرت احمد سے فرمایا یہ اپنے سر پر باندھ لو. حضرت احمد نے کہا میرے پیر و مرشد بابا جیو نے بھی کبھی نہیں باندھا. مجاور نے کہا اے عزیز کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ایک ہی رات میں ایک ٹکڑا کپڑا دوسروں کو دیتا ہوں اور آپ کو 10 گز کپڑا دے رہا ہوں. تب حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رات کا دیکھا ہوا خواب یاد آیا. رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو 10 گز کپڑا دو اور میری طرف سے کہو کہ سر پر امامہ باندھ کر مخلوق کو نیکی کی دعوت دے. یہ خواب یاد آتے ہی حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور دونوں آنکھوں پر رکھا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر پر باندھ لیا. اس کی ٹائم لائن کی ہسٹری یہ ہے کہ 1336 میں آپ کا جنم ہوا تھا. آپ جتنی بھی عمر کے تھے چھوٹی عمر میں آپ پہنچے بابا اشاق کے پاس. 1375 میں بابا اشاق کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ نے کھٹو چھوڑ دیا اور آپ بس ٹریولنگ ہی کرتے رہے. تو مکہ مدینہ ان کا 2-3 بار ہی آنا جانا ہوا. اور 1398 میں تیمور لنگ کا حملہ ہوا.